تھرسڈے کے سیشن کی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو کال دی گئی تھی اور اس کال کے اندر میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ جو ہے 46,000 اور 600 یا 550 کے تک جائے گی اور اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے جا کے ایگزاسٹ ہوگی. ایگزاسٹ ہونا تو جو ہے وہ طے تھا، لیکن وہاں تک نہیں جا پائے گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور مارکیٹ نے ویسا پرفارم نہیں کیا جیسے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن مارکیٹ نے ایگزاسٹ ضرور کیا. چلیں، پازیٹیو بات مارکیٹ نے اڈاپٹ نہیں کی لیکن نیگیٹو بات ضرور اڈاپٹ کی، اور مارکیٹ نے 46,470 کا جو ہے ہائی لگایا اور اس کے بعد مارکیٹ ایگزاسٹ ہو گئی، اور پورا دن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 46,000 اور 380 کے لیول سے نیچے جو ہے وہ ٹریڈ کرتی رہی. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس جو اسٹاپ لاس ہے مارکیٹ کا وہ وہی ہے جو بدھ کے دن کا ہائی تھا، یعنی کہ 46,430. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ جب تک 46,430 کے اوپر ٹریڈ نہیں کرے گی، مارکیٹ اپنا جو ہے مومنٹم گین نہیں کرے گی اور بل جو ہے وہ آگے کی ڈائریکشن کو کیری نہیں کریں گے. اور وہی ہوا جب مارکیٹ نے 46,400 کا لیول بریک کیا تو اس کے بعد مارکیٹ ایگزاسٹ ہوئی. سب سے پہلے مارکیٹ نے 46,220 کا ایک لو لگایا، اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑا سا سنبھالا لینے کی کوشش کی، لیکن وہی بات کہ لو والیومز، مینوپولیشن، اسپیکولیشن اور خاص طور پہ رول اوور کے آخری دن کی وجہ سے مارکیٹ بری طرح ایگزاسٹ ہوئی، اور اس کے بعد 46,177 کا لو لگانے کے بعد مارکیٹ تھوڑی سی ریکوری کے ساتھ بند ہوئی، اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ آئی ہے ایوریج وہ 46,230 آئی ہے. ویسے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مارکیٹ کے بعد نیچے بہت مضبوط سپورٹس موجود ہیں، خصوصاً مارکیٹ کے بعد 46,150 اور 100 کی جو سپورٹ ہے یہ بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے، اور انشاءاللہ منڈے کے دن جب مارکیٹ کھلے گی تو منڈے کے دن مارکیٹ اس سپورٹ کو آنر کرے گی. مارکیٹ کے اندر دیکھیں کوئی نیگیٹو صورتحال تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی خاص پازیٹیو بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈالر مستحکم ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے. پاکستان میں جو ہے کچھ جو ہے وہ خصوصی طور پہ معاشی میدان کے اندر جو ہے وہ خوشخبریاں انشاءاللہ آئیں گی اور آنے کا سلسلہ بھی ہے، کیونکہ ڈالر جو مسلسل گر رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ انویسٹمنٹس اور دوسری چیزوں کی بھی باتیں چل رہی ہیں. پرائیویٹائزیشنس کے اوپر بھی جا رہے ہیں تاکہ اداروں کے نقصانات کو پورا کیا جا سکے. IMF کے بھی کچھ ڈیلز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آئندہ IMF اس معاہدے کو کیری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. GCC کنٹری یعنی کہ UAE کے ساتھ پاکستان کے ٹریڈنگ کے جو معاہدے تھے ان کو دوبارہ تقویت ملی ہے. اس کے علاوہ ریکوڈک کا جو معاملہ تھا وہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے. CPEC کا معاملہ تھوڑا سا تعطل کا شکار ہوا ہے. یہ خبریں پلس مائنس میں آن اینڈ آف میں چلی رہی ہیں. خیر انہیں انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن مسلسل 3 سال ہو چکے ہیں، یعنی کہ 2020، 2021 اور 2021، 22 اور 23، یہ جو تیسرا سال تھا، اس کے اندر خصوصاً یہ بات نوٹس کی گئی ہے کہ میں نے نوٹس کی ہے، باقی کسی نے کی ہو یا نہیں کی ہو، کہ مارکیٹ خصوصاً جب 11 ربیع الاول کے دن جو اسلامی دن ہوتا ہے ہمارا اور 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتے ہوئے بند ہوتی ہے. حالانکہ 12 ربیع الاول اسلامی دن کے حوالے سے جو اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑے دن ہوتا ہے، عید کا سا سما ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ کے موورز کو کیا کہا جائے کہ وہ اس دن کو جو ہے وہ نہ اس کی کوئی قدر کرتے ہیں نہ عزت کرتے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ چلیں اس دفعہ تو یہ بہانہ تھا کہ جی رول اوور کا آخری دن تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے انہوں نے مارکیٹ گرائی ہے، خاص طور پہ اس دن میں، تو اس کا کیا طریقہ کار تھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مارکیٹ کو فنڈامنٹلز پہ پرفارم کرنا چاہیے، میں خدا نخواستہ کوئی ایسی جہالت والی بات نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک دن کی آنر کرنے کی بات ہے کہ اگر ایک دن کو یہ آنر کر لیں گے یا رینج باؤنڈ کر دیں گے تو ان کا کیا حرج رہ جاتا. بہرحال خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کی کیا نیتیں ہیں اور کیا نہیں ہیں، لیکن جب تک ان کچھ لوگوں کی بھی گرفت نہیں ہوگی معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اینی ویز دیکھیں جی، آنے والے جو جمعے کا جو جمعرات کا جو سیشن تھا اس کے اندر انتہائی لو والیومز رہے، اور لو والیومز کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار رہی، اور مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جو بیئرز تھے وہ مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچتے رہے، اور مینوپولیٹرز کو بہت اچھا موقع ملا جب لو والیومز تھے تو مارکیٹ کو جو ہے وہ گرانے کا اور مارکیٹ کو ڈریگ ڈاؤن کرنے کا اور اپنی پوزیشنز کو کلیئر کرنے کا. اینی ویز منڈے کے دن جو ہے وہ مارکیٹ میں خدا نخواستہ ایسی گراوٹ تو نہیں دیکھ رہا، اگر مارکیٹ جو ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس دونوں ٹریگرز ہونے چاہیے. جب بھی مارکیٹ رینج باؤنڈ یا لو والیومز کے ساتھ ہوتی ہے
تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے, سکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ٹریگرز کو فالو کیجیے. مارکیٹ اگر تیزی کرے گی تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اب مارکیٹ کے پاس جو تیزی کرنے کے لیے جو لیول ہے وہ 46,000 اور 430 کا لیول ہے, یعنی کہ 46,000 430 اور 444. جب تک مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کرے گی, مارکیٹ دوبارہ جو ہے اپنی ڈائریکشن کو جو ہے وہ بحال نہیں کرے گی, اور مارکیٹ کے اندر والیومز بھی نہیں آئیں گے. مارکیٹ کے اندر والیومز اب بڑھیں گے ہی تب جب مارکیٹ 46,444 یا 430 سے اوپر ٹریڈ کرے گی اور وہاں پہ والیوم جنریٹ کرے گی. تو انشاءاللہ جو ہے اگر ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ اس سے اوپر جاتی ہے تو پھر آپ کو والیومز بھی نظر آئیں گے, ایکسائٹمنٹ بھی نظر آئے گی, اور مارکیٹ کے اندر تیزی بھی نظر آئے گی. تو امید کرتے ہیں کہ مارکیٹ اس سے اوپر ٹریڈ کرے. اور نیچے کے لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جو ہمارا پاس اسٹاپ لاس ہے وہ بہت نیچے نہیں ہے, یہاں سے تقریباً جو ہے وہ 100-125 پوائنٹ دوری ہے, یعنی کہ 46,150 اور 100. یہ وہ لیول ہے جس کو مارکیٹ کو ضرور آنر کرنا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ 46,100 مارکیٹ نے بریک کیا اور بریک کر کے باؤنس کر لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر مارکیٹ نے بریک کیا اور اس کے اوپر مارکیٹ نے ٹریڈ کیا, اس کے اوپر والیوم جنریٹ کیے یا والیوم ٹائم اسپینڈ کیا, تو پھر مارکیٹ کے اندر آپ کو نیچے کی طرف تیزی سے والیوم بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر مارکیٹ آپ کو تیزی سے نیچے جاتی ہوئی نظر آئے گی. 46,910 پہلا ٹارگٹ ہوگا, 900 اور 45,900 اور 910 یہ پہلا ٹارگٹ ہوگا. اس کے بعد 46,700 تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے, 45,700 تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے, لیکن 45,900 اور 910 تو آپ کو آرام سے مارکیٹ ودن 1 آور اور ودن 2 آورز آپ کو دکھا دے گی, اگر مارکیٹ نے 46,100 کے پاس ٹریڈ کیا یا 46,100 کو آنر نہیں کیا. تو 46,100 and 150 مارکیٹ کے پاس مضبوط سپورٹ ہے, اس سے مارکیٹ نیچے ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر مارکیٹ اوپننگ کے ساتھ وہاں جاتی ہے 150 تک اور وہاں سے باؤنس کر لیتی ہے بالکل جسٹ لائک ٹریگر, تو انشاءاللہ پھر مارکیٹ میں ہم جو ہے وہ اچھی امید رکھیں گے. اس کے بعد مارکیٹ کو 46,350 کے اوپر جا کے 46,430 اور 444 اس کے اوپر مارکیٹ کو ٹریڈ کرنا پڑے گا, تو ہم مزید تیزی ایکسپیکٹ کریں گے. اور اب ہم پوزیشن ہی تب بنائیں گے کہ مارکیٹ 46,430 اور 46,444 کے اوپر ٹریڈ کرے گی. اس کے اوپر پھر آپ کو بلز انشاءاللہ ایکٹیو ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو گروپس کے اندر آپ کو والیومز جو آپ کو کالز دی جاتی ہیں, جو آپ کو اسٹاکس بتائے جاتے ہیں, ان پر فوکس رہیے. تھوڑے بہت اسٹاکس کے اندر گراوٹ آئی ہے, سوری میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد وہ اگلے ہفتے میں وہی اسٹاکس آپ کو ریکور کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, اور ان میں آپ کو جو ہے وہ تیزی بھی نظر آئے گی. انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی جو سیکٹر ہے, آئی ٹی سیکٹر, وہ بہت دنوں سے نہیں چلا ہے. اس کے اندر مسلسل ایک رینج باؤنڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھی ہیں. انشاءاللہ آنے والے ہفتے کے اندر اس کے اندر امید کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ اچھی اور ایکسائٹمنٹ والی خبریں بھی آئیں گی اور موو بھی نظر آئیں گی. میرے خیال میں TRG کی میٹنگ بھی ہے, تو TRG کے اندر موو آنا جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. جو آپ کو ٹریگرز بتا دیے گئے ہیں ان کو فالو کیجئے گا, اور باقی جو ہے ہمارے گروپ کا حصہ بنے, پریمیم گروپ کا حصہ بنے, ہماری کالز کو فالو کریں, ہماری کالز کو جو ہے اپنے دوست احباب اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں, اور ہماری ٹیم کا حصہ بننے کی کوشش کریں. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی دے, اور اللہ کرے کہ یہ کال بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کے پورٹ فولیوز کو سلامت رکھے. مجھے اجازت دیجیے, اور ہیو اے نائس سیٹرڈے, ہیو اے نائس سنڈے. اللہ حافظ.